فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ کثیر، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، یعفو مٹا دیتا ہوں۔ ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں۔ زیادہ تر کیا کر رہا ہوں، معاف، اور وہ بھی بغیر یعنی بغیر وجہ کے، اور اگر معافی کی وجہ ہو یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا، آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے، جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے، واجب، توبہ کو واجب کر لیا۔ 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی۔ یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں، توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا۔ بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی، بات مکمل ہو گئی۔ اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا، معاف، ختم ہو گئی۔ بھائی ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا، بھائی توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم۔ آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی، اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے؟ بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا، یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی۔ مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے۔ معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے، معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں۔ مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے، وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو۔ 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، اس سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا۔ وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا۔ راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے۔ پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو۔ وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے، اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو۔ تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں، اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں، تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا۔
تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی. کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لاؤبالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے, یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے, آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی, تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی. جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی, بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے, صرف کلمہ پڑھو, پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے, حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا, بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا, پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی, تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو, ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا, ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی. جائے گی, ڈک 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 آواز آئے گی, شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی, 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں, تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا, اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے. 78 کروڑا نام تھا بھائی, 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے, اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو.
اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے, یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے, یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں, مضبوط ہیں. تو یاد رکھو. اسی طرح غیر مسلم, وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں, لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں, جوان ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے, مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار, ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے. کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی, اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کبھی نہیں, ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ایک کلمہ پڑھنا ہے, 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ, لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے. وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی, کانفیڈنس ختم ہو گیا, وہ ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے, 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی, مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شروع سے دین, کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا, جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے, لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو, بہت پیچھے ہو. وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا, قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل, جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو. تو توبہ تو سب کی قبول ہے, 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں, جہنم میں نہیں جاؤ گے, لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں, ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے, میں تو چھوٹا تھا اس وقت, وہ ان کی عمر 25 سال تھی, انہوں نے توبہ کی, دین پر آ گئے, اب تک قائم ہے الحمدللہ. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی, اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے, 15 سے لے کے 25 بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں. اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی, ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے, کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے, آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہو سکتا ہے. جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا, واقعہ میں اکثر سناتا ہوں, زندگی گانوں میں گزاری. تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری, گانے گاتا رہا میں, اچھی آواز تھی میری, تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی, اب جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے, لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے, تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں. اب کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے, تو ان کی تلافی ہوتی ہے, یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے. نہیں تو چلو جنت میں مل گئی, بڑی بات ہے یار, 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے, وہ درجات نہ ملے, جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا, اور کیا, ایک آدھ حور بھی مل گئی, کیا خیال ہے, ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے, بہت اچھا سودا ہے یہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا 3 مدارج بیان کیے ہیں قرآن مجید میں انسان کی. پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگوں جنہوں نے گناہ کر کر کے, اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنی اوپر زیادتی کی ہے, ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے اس اللہ کی طرف آ جاؤ.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی. ہمارے ہاں زیادتی کہتے ہیں کہ دنیا برباد کر لی، پڑھے نہیں، کوئی جاب نہیں کی، کوئی بزنس نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں بندے نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا. اللہ کی نظر میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیے. تو اللہ کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت. ابھی مایوسی کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے جس میں اللہ تمہیں خود مایوس کر دے گا، خود بتائے گا کہ اب مجھ سے امیدیں مت لگانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ابھی توبہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی توبہ کر لو. انسان بڑا ڈھیٹ ہے، وہ کہتا ہے ابھی توبہ نہیں کروں گا، میں اس وقت توبہ کروں گا جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا. پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ توبہ کرو. آپ مجھے بتاؤ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ برائی سے، گناہ سے. اللہ ہم سے زیادہ عبادت نہیں مانگتے، اللہ ہم سے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں. آج کوئی شخص اگر دین پر آتا ہے تو عبادت کی کثرت کو فوکس کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو فوکس نہیں کرتا. اللہ نے پچھلی قوموں میں جتنی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو اشراق کی نماز چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو تہجد چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو صبح و شام کی تسبیحات چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی قوموں کو تباہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے، نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے. اور وہ نافرمانی کیا تھی؟ تمام قوموں میں ایک ہی چیز تھی کہ انہوں نے پیغمبر کے جو سفیر، اللہ کے جو سفیر تھے، اللہ کا جو پیغام لے کے دنیا میں آئے تھے، ان کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی. یاد رکھو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرڈر دے کے گئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا آرڈر نہیں ہے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. اور ہماری نظر میں سب سے کم ویلیو کس کی ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ صرف یہ دیکھتا ہے اپنے بندوں میں کہ یہ مجھے کتنا فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ دماغ میں اچھی طرح یہ بات بٹھا لینی چاہیے. اللہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ تم انسانیت کی خدمت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، تم زمین میں کیسے رہ رہے ہو. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری کتنی مانتے ہو، انسان کی خدمت بھی میرے کہنے پہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، بس. تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس چیز سے روکا اس سے رکتے ہو یا نہیں رکتے. دنیا میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے اللہ کو بھی مان لے اور اللہ کی بھی مان لے، اور یہ تکبر چھوڑ دے کہ میں نہیں مانوں گا. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ ابھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا ہے، توبہ کرو. توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے. بہت سے لوگ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کون سے گناہ ہیں جن کو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا، حدیث نے بہت اہتمام سے بیان کیا؟ وہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئے ہیں. اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، ان تمام جرائم سے توبہ کرنی ہے. ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا. اللہ نے اس کی کسی قیمت پہ اجازت، بولے نا بھائی. ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اتنے سارے لوگ بے نمازی، اتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیا یہ سارے جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ یہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے، وسوسہ ڈالتی ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں یہ کیسے اللہ ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا. دنیا میں آج بھی شرک کرنے والے توحید پرستوں سے زیادہ ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں،
بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بڑے بڑے احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا؟ اس وسوسے کا جواب قرآن بار بار دیتا ہے، بار بار وہ جواب یہ دیتا ہے قرآن کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اے لوگوں ایک بات خوب سمجھ لو، میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا۔ اس ٹینشن میں مت رہو، اس فکر میں مت رہو کہ اتنی بڑی جہنم میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ڈالے گا۔ ذالک علی اللہ یسیر، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے، میں خدا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ تم اور طرح سے سوچتے ہو، میں اور طرح سے سوچتا ہوں، میں ڈال دوں گا جہنم میں، آگ میں پھینک دوں گا میں۔ یہی چیز انسان کو غافل کرتی ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا، تو میں نے نہ پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا آپ کو بھی ڈال دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ یہ جہنم ہے کیا جس سے ہمیں قرآن ڈراتا ہے؟ ذالک الذی، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ۔ جہنم کی آگ وہ چیز ہے کہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ اپنے نیک بندوں کو ڈراتا ہے، ان بندوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ڈراتا ہے اللہ۔ عقل مند لوگ اس آگ سے ڈر جاتے ہیں اور احمق اور بیوقوف باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اصل میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے، اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم رکھی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ ہمیشہ رہے گا، وہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا، اس کے ٹھنڈا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سدھر جا سدھر جا سدھر جا، وہ نہیں سدھرتا، تو پھر اللہ کا غضب بھی لامتناہی شروع ہوتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم تمہیں سوچنے کے لیے نہیں ملا تھا کیا؟ بالغ ہوتا ہے انسان، اس کے بعد بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے سوچنے کا ٹائم ملا آپ کو، بہت ساری چیزوں کے لیے، بزنس کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، علاج کہاں سے کرانا ہے، باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پولیس والا جب آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے، یہ چیزیں سیکھتا ہے نا انسان۔ بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو اللہ نے ٹائم دیا سوچنے کے لیے، سوچو بیٹھ کے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی عمر دی تھی کہ تم میری آیتوں میں غور کرنا چاہتے، اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہتے، اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم سوچ کے درست نتیجے تک پہنچ جاتا، اتنا ٹائم دیا تھا میں نے تمہیں، تو سوچتا ہی نہیں ہے۔ جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ چلتا، جو گانے سن رہا ہے وہ سنتا رہے گا، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے گا، جو داڑھی کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا، جو باپ کو ستا رہا ہے وہ ستاتا رہے گا، جو ماں کو ستا رہا ہے وہ جس چیز کی لت پڑ گئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار۔ عبادتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے، جتنا خاندان معاشرہ پروموٹ کر رہا ہے، اس سے زیادہ جو نہیں ہے معاشرے میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یخوف بہ عبادہ۔ قرآن میں اللہ نے جہنم کی آگ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ دیکھو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، اللہ کا ان کے لیے نہ غفور ہونے کا وعدہ نہ رحیم ہونے کا وعدہ۔ ان کے لیے تو اللہ اعلان کرتا ہے عزیز ذو انتقام، وہ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اگر ایسا غفور الرحیم ہوتا جیسا ہم نے سمجھا ہوا ہے تو قوم لوط کو الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک تھوڑی کرتا ہو۔ کیسے تباہ کی اللہ نے قوم لوط کو۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی فرد کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پہلے میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، خوب نعمتیں دیتا ہوں، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے، وہ مجھے نہیں پکڑے گا۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کیا گیا ہے اس کا انداز دیکھیں. قرآن کہہ رہے ہم نے خوبصورت نوجوانوں کو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا، فرشتوں کو انسانی شکل میں. قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، سارے شہر والے خوشی میں دوڑتے ہوئے آئے. گناہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا. ایسا لگا کہ ان کو کہ ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہے. لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، میری عزت کا خیال کرو. قوم جواب میں کہہ رہی ہے اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو منع کیا تھا کسی اننون پرسن کو آپ گھر میں داخل ہونے نہ دیں. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا، خاندان ہوتا، میں تم سے لڑتا. کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی، میں تم سے لڑتا. کس قدر پریشان ہو رہے ہیں لوط علیہ السلام. اور قرآن کہہ رہے قوم کی حالت کیا ہے، یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں کہ گناہ کے ہمارا کیسا موقع مل گیا. آج بھی بے حیائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی اور انسان اس پہ خوش ہے کہ گناہ کرنا میرے لیے مشکل کے بجائے آسان ہو رہا ہے. غریب آدمی کی بھی دسترس میں گناہ کرنا یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑے اللہ کے عذاب کی بات ہے کہ اللہ گناہ کو ہمارے لیے آسان کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے تو ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا یا لوط انا رسول ربک، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، آپ کی طرف نہیں آئیں گے، آپ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات نکل جائیں. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو پلٹ کے نیچے کر دیا. یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بندوں پر مہربان یہ بھی ہے، لیکن اس اللہ نے بستیوں کو بھی الٹا ہے. وہی اللہ جس کو ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں صبح و شام، جس کو ہم غفور الرحیم کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے بندوں پہ بڑا مہربان کہتے ہیں، اسی اللہ نے فرعون کو جب ایک پانی میں غوطہ دیا ہے اور فرعون نے جواب میں کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پہ ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی، تو اللہ کو اس پہ ترس نہیں آیا. وہی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں غفور ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بہت رحمان ہے، بہت بندوں پر شفیق ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، اس اللہ کو اپنی مخلوق فرعون پر اس موقع پہ ترس بولو بھائی نہیں آیا. وہ چیخ رہا ہے میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ نے کہا نہیں، آنا اب نہیں بخشوں گا، اور آئندہ اس سے بڑا عذاب آئے گا. اب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو پانی میں ڈوب رہا ہے، یہ تو عذاب کی پہلی سیڑھی ہے. اس پانی کے اندر تو داخل ہوگا، تیرا سانس گھٹے گا، تیرا دم گھٹے گا، اس سے تیری موت واقع ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ایسی آگ میں تجھے داخل کروں گا، صبح بھی جلایا جائے گا اور شام کو بھی، اور یہ قیامت تک عذاب ہوگا. جب میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ کہے گا کہ اس فرعون کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. یہ وہی اللہ ہے جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا، سخت لہجے میں بات نہیں کرنا. حالانکہ فرعون ہزاروں بچوں کو ذبح کر چکا تھا، ان کی چیخ و پکار بھی اللہ کے سامنے، ان کی ماؤں کا رونا بھی اللہ کے سامنے، کیسے ماؤں کی گود سے لے کے بچوں کو چھریوں سے کاٹتا ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے تصور کر لیا کرو کیا ماؤں کی بد دعائیں اس فرعون پہ لگتی ہوں گی. مگر ایک طرف اللہ ایسا رحمان ہے
کہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اتنے ظالم کے ساتھ بھی جب آپ نے دعوت دینی ہے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا، ایسا نہ ہو وہ بدک جائے آپ کی دعوت سن کے، نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید توبہ کی توفیق مل جائے، شاید کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے کہ اس سے زیادہ رحمت کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اتنے بڑے ظالم، اور مشرک نہیں تھا، مشرک تو دوسروں کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ فرعون کا جرم اتنا بڑا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، اس کائنات کا خدا میں ہوں، اور میں سب سے بڑا رب ہوں، باقی سارے مجھ سے چھوٹے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی رحمت کہ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے سخت لہجے میں بات۔ دوسری طرف وہ پہلو بھی ہے کہ اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نا 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 نا، ابھی پانی میں غرق ہوگا، اس کے بعد آگ میں صبح و شام جلایا جائے گا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو جہنم میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں تجھے ڈالوں گا۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، ہم تمہیں مستقبل کی بات بتاتے ہیں، ایک وقت ہوگا یہ فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جہنم کی آگ میں یہ چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کے جو کمزور لوگ تھے، جو اپنے حکمرانوں کی مان کے چلا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی میں، وہ کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، فرعون اور اس کے درباریوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہیں فالو کیا کرتے تھے، ہم تمہاری اتباع کیا کرتے تھے، انا کننا لکم تبعا، ہمارا کوئی کام دنیا میں اٹکا کرتا تھا تو تمہارے پاس فائل جمع کرایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ اٹکا ہوا کام کرا دو، تو کیا انتم مغنون عنا نصیبا من النار، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جہنم کی آگ کو ہم سے ہٹوا دو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اس آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو، کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، کچھ حصہ اس آگ کا ہم پہ ٹھنڈا کروا دو۔ وہ جواب میں کہیں گے انا کل فیہا، ہم اگر اس آگ سے باہر ہوتے تو شاید تمہاری فریاد سن کے کم کرواتے، جس آگ میں تم جل رہے ہو ہم بھی اسی آگ میں تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، تو ہم کیسے کم کروا سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم صبح و شام رحمان اور بولو بھائی رحیم کہتے ہیں۔ آج اللہ کا خوف ختم، ہر گناہ کیا جا رہا ہے اللہ غفور رحیم، گانے سنے جا رہے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، زنا کیا جا رہا ہے اللہ بخشنے والا ہے، انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں صبح و شام دیکھی جا رہی ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بخشنے پر آئے گا تو ایسے ہی بخش دے گا۔ اس نے کب کہا ہے کہ میں ایسے ہی بخش دوں گا؟ بھائی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں؟ باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات ہوتی ہے اور اولاد اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اللہ بولو بخش دے گا۔ جس باپ اور ماں کا یہ احترام بتایا گیا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو ان کی پکار پہ نماز توڑ کے جواب دو، اس باپ اور ماں کو گھر میں ستایا جاتا۔ باپ جب تک جوان ہو تو اس کو اولاد نچوڑتی ہے، جب بوڑھا ہو گیا اب کسی کام کا نہیں ہے اس کو ستاتے ہیں بڑھاپے میں، بہت ہو رہا ہے گھروں کے اندر۔ شوہر جب تک کام کا ہو عورت اس کو نچوڑتی ہے، جب بڈھا ہو گیا تو بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہے، بہت ہو رہا ہے گھروں میں، بہت دیکھا ہے ہم نے گھروں میں۔ جب تک جوان تھا کما رہا تھا ٹھیک ہے، اب چونکہ ریٹائر ہو گیا اب بیوی کے کسی کام کا نہیں ہے، تو نافرمان عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو بولتے کیوں نہیں بھائی ستاتی۔ ٹھیک ہے سب نہیں ہوتی لیکن ہوتی بھی ہیں۔ ایسی جگہ آپ کا نکاح ہو گیا کہ لڑکی کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو خوف نہیں ہے، تو ایسے لوگ ایسی کمزور عورت پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، انداز دیکھیں قرآن کا، بات کیا چل رہی ہے، قرآن ایک دم کیا ٹاپک لے آتا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ایک دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ
सुय्यरत, इदा शम्सु कुव्विरत, व इदन नुजूम कदरत, व इदल जिबालु सुय्यरत, व इदल इशारु उत्तिलत, व इदल वहूश हुशिरत, व इदल बिहारु सुज्जिरत। कुरान होलना किया बयान कर रहा है, समंदरों में आग लग जाएगी, पहाड़ों को अपनी जगह से हटा दी, जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है ये सारा उल्टा हो जाएगा, ये सारा निजाम। आगे कुरान क्या कहता है, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा, बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया था। अब आयतों में आपको बज़ाहिर कोई मुनासबत नजर नहीं आएगी, इधर पहाड़ की बात हो रही है कि जगह से हटा दिया जाएगा, इधर समंदर की बात हो रही है कि उसमें आग लगा दी जाएगी, इधर 10 माह की गाबन ऊंटनियों की बात, इशारो तिलत, ऊंटनी जो 10 माह की गाबन होती है ना, अरब के यहाँ सबसे कीमती माल होता था कि अभी ये बच्चा जन्ने वाली है, अल्लाह फरमाते हैं उसका मालिक उसको अपने हाल पे छोड़ देगा। ऐसी वहशत, कहाँ ऊंटनी, कहाँ पहाड़, कहाँ सूरज, कहाँ चांद। और कुरान फौरन क्या कहता है, जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा, बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। इंसान हैरान होता है, पहाड़ के हटने की बात, समंदरों के जलने की बात, सूरज और चांद के बेनूर होने की बात, इसमें जिंदा बच्ची का तस्करा कैसे आ गया, इसका क्या आपस में लिंक है? ये टॉपिक अल्लाह ने अचानक चेंज क्यों कर दिया? ये कैसा अजीब टॉपिक है ना। अल्लाह कह रहा है सूरज चांद खत्म, समंदरों में आग लग जाएगी, कीमती माल लोग भूल जाएंगे, और जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा, बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। कोई टॉपिक में मुनासबत है? एक बात समझाने के लिए ना, कुरान का असल हदफ ये समझाना था कि एक दिन आएगा कि जिस बाप ने अपनी मासूम बेटी को बेटी होने की वजह से दफन किया, अल्लाह उस बच्ची को अदालत के कटहरे में खड़ा करके पूछेगा, बता तेरा जुर्म क्या था। बच्ची कहेगी ये जुर्म था कि तूने मुझे बेटी बनाया है, बेटा नहीं बनाया। अल्लाह उसके बाप को जहन्नम की आग में डालेगा। तो कुरान ये बता रहा है कि जैसे सूरज कभी बेनूर नहीं होता, लेकिन बेनूर हो जाएगा। बड़े बड़े पहाड़, दुनिया में हर चीज अपनी जगह से हिलती है सिवाय पहाड़ों के, वो लाखों हजारों साल से एक ही जगह कायम रहते हैं। दुनिया में हर चीज में आग लगती है मगर पानी में आग नहीं लगती। तो अल्लाह ये समझा रहे हैं कि दुनिया में हर एक पे मुकदमा चलता है, मगर उस पे जिसका कोई पीछे पूछने वाला हो, जो मासूम बच्ची जिसके लिए उसका बाप मुकदमा करता, अगर वो बाप ही उसको कत्ल करके जमीन में डाल दे, उस बच्ची का पीछे पूछने वाला कोई नहीं है। तो जो खुदा सूरज को बेनूर करेगा, हालांकि सूरज कभी बेनूर नहीं होता, जो खुदा पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देगा, हालांकि पहाड़ अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलते, जो खुदा समंदरों में आग लगा देगा, हालांकि समंदरों में आग नहीं लगती, वो खुदा ऐसा मुकदमा चलाएगा जिसका मुकदमा दुनिया में कभी किसी ने उसका तसव्वुर नहीं किया होगा। वो मुकदमा क्या कि बच्ची को खड़ा करके कहेगा कि तेरे लिए कभी कोई मुकदमा करने वाला हो नहीं सकता था, क्योंकि जो मुकदमा करता वही तेरा कातिल है। तो आज जैसे सूरज बेनूर हो रहा है और समंदरों में आग लग रही है और पहाड़ अपनी जगह से हिल रहे हैं, आज ये बच्ची खड़ी होकर अपने बाप के खिलाफ मुकदमा करेगी और मैं इसकी पुकार को सुनूंगा और इस मजलूम का साथ दूंगा क़यामत के दिन। तो अल्लाह इन आयतों में बता रहा है कि अल्लाह का हिसाबो किताब का निजाम कमजोर नहीं है। दुनिया की अदालत से, दुनिया के मुकदमों से बच सकते हो। माली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कुरान कहते हैं अपना नामे आमाल देख के कहोगे ये कैसी रिपोर्ट कार्ड है, कैसा रिजल्ट है कि इसने मेरी जिंदगी के किसी एक पहलू को भी अधूरा नहीं छोड़ा। हर चीज, अगर किसी चट्टान में बैठकर कोई गुनाह किया, अंधेरे में तन्हाइयों में दरवाजे बंद करके कोई मामूली सा जुर्म किया या कोई नेकी की, ये उसको भी अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। तो भाई अल्लाह का निजाम हल्का नहीं है, वो बहुत मजबूत निजाम है उसका। और अल्लाह ने ये सारा निजाम जो बनाया और अल्लाह ने जो हजारों पैगंबरों को भेजा और कुरान में जहन्नम की वईदें और जन्नत की खुशखबरियां दी,
اس لیے نہیں دی کہ آپ کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھیں گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ بہنوں کی وراثت دیں نہ دیں، دے دیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ اپنے باپ اور اپنی ماں سے آواز آہستہ کر کے بات کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیلۃ القدر میں بخش دے گا وہ آپ کو۔ آپ کی مرضی کہ آپ یتیم کا